اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ غلام باغ ایک علاقے کا نام تھا جس میں افضل نسلوں کے کچھ لوگ رہتے تھے۔ غلام باغ ایک تاریخی عمارت کا نام تھا۔ اس عمارت کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے ہاف مین آیا تھا۔ غلام باغ ایک کیفے کا نام تھا جس میں اس افسانے کے چاروں اہم کردار بیٹھتے تھے۔ اب ہم اس ناول اور اس کے لکھنے والے کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا، ایک منٹ ویٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مرزا اطہر بیگ کی۔ مرزا اطہر بیگ جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کالج سے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا اور اسی کالج میں یہ فلسفے کے پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ مرزا اطہر بیگ پیدا ہوئے شرکپور میں، جو ان کا ابتدائی گاؤں ہے۔ جی اسکرین شیئر ہونا شروع ہوئی ہے یا نہیں؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے، اور میری آواز بھی کلیئر ہے، سمجھ آ رہی ہے جی یا میم، نہیں؟ کلیئر ہے اور اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، تو مرزا اطہر بیگ کی ہم بات کر رہے تھے۔ مرزا اطہر بیگ شرکپور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اسی علاقے سے حاصل کی۔ 7 مارچ 1950 کو ان کی پیدائش ہوئی اور ابتدائی تعلیم اور اس کے بعد ان کی رہائش جو ہے وہ لاہور میں رہی، پاکستان کا۔ پیشہ ان کا تھا یہ ناول نگار، مختصر کہانی لکھتے تھے، محدث تھے، فلسفی تھے، اور مادی علمی آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ان کی جو مادر علمی تھی وہ گورنمنٹ کالج لاہور۔ میم صحیح آواز نہیں آ رہی اور کٹ رہی ہے۔ مس میمونہ موجود ہیں؟ جی میم میں موجود ہوں۔ کون ہے جی میم۔ میری آواز یہ جن کے مائی کون ہے؟ جی میم ایک منٹ، میں ان کے نا مائک آف کروں۔ کسی کا مائک آن ہے جس کی وجہ سے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ میم اب آپ کیری آن کیجئے، پھر میں بتاتی ہوں آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں۔ اپنا مائک آن کیجئے گا۔ میم آپ موجود ہیں؟ جی اسکرین شو ہو رہی ہے یا میں دوبارہ شو کرواؤں؟ آپ میم مجھے پہلے سکرین سب سے یہ دوبارہ بتائیں۔ شو کیجئے۔ جی ٹھیک ہے، اور آواز اب آپ کی اب آواز تو ٹھیک آ رہی ہے۔ پہلے بھی کسی کا مائک آن تھا، یہ چیک کرتے ہیں۔ میم ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں یہ پہ تو ہے مائک کسی سب کو کے آن، میں آف نے ہے۔ آف کر دیا، اب جی جی ٹھیک ہوگی۔ میں نے آف کر دیا۔ اب آپ جی آپ کیری کیجئے، آواز جی صحیح ہے۔ مرزا اطہر بیگ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کیونکہ شروع میں آپ لوگوں کو آواز کا پرابلم لگا ہے۔ پیدائش اور ابتدائی تعلیم ان کی ہے ضلع شیخوپورہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا شرکپور، وہاں ان کی پیدائش ہوئی 7 مارچ 1950 کو۔ رہائش انہوں نے تقریباً زیادہ عرصہ یہ لاہور میں رہے ہیں اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی اور وہیں پہ یہ فلسفے کے پروفیسر رہے ہیں۔ ناول نگار تھے، مختصر کہانی لکھتے تھے، فلسفی تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک نمایاں خوبی تھی کہ یہ منظر نویس تھے۔ کام ان کے نمایاں ہیں، ان کے ناول ہیں غلام باغ، 0 سے 1 تک، حسن کی صورتحال، خالی جگہ پر کرو۔
ان کی شریک حیات جو ہیں وہ ان کا نام ہے نبیلہ اطہر. 1953 سے 2011 ان کا دور حیات ہے. تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ ایف ایس سی بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے کی. 2010 تک کسی گورنمنٹ کالج میں یہ فلسفے کے معلم رہے، بلکہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کا تعلق اس ادارے سے قائم رہا. ہمہ جہت ادیب ہیں، یعنی ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، منظر نویس ہیں. ٹیلی ویژن پر لکھے گئے ان کے ڈرامے بہت زیادہ مشہور ہوئے، جیسے دلدل، نشیب، پتال. سب سے پہلا ناول جو ان کا جس نے بین الاقوامی شہرت سمیٹی غلام باغ ہے، جو 2006 میں شائع ہوا. دوسرا ناول 0 سے 1 تک 2009 میں پہلے ناول کے 3 سال بعد شائع ہوا. تیسرا ناول حسن کی صورتحال خالی جگہ پر کرو 2014 میں آیا. افسانوی مجموعہ بے افسانہ کے نام سے 2014 میں شائع ہوا. یعنی ان کے 3 ناول ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور ہے غلام باغ. غلام باغ کی شہرت کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اس کی تخلیقیت، اس میں جو تجربے انہوں نے کیے ہیں، اور اس میں مکالمہ نگاری اور زبان کے لحاظ سے نہ صرف اداس نسلیں کے بعد یہ اردو کا بہترین ناول ہے، اداس نسلیں اور آگ کا دریا، بلکہ یہ اردو ادب اور اس صدی کا بہترین ناول ہے. اس ناول کے کل صفحات ہیں 878، یعنی کافی ضخیم ناول ہے. ابواب پہ آپ غور کریں تو 30 ابواب ہیں. پاکستان میں اس کی اشاعت اب تک 5 دفعہ ہو چکی ہے، اور بھارت میں بھی ایک ایڈیشن اس کا چھپ چکا ہے. اس سے آپ اس ناول کی شہرت اور اہمیت کا اندازہ لگا لیں. غلام باغ کی اہمیت. اچھا، غلام باغ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کہانی ہے ارذل نسلوں کی. ارذل نسلیں ایسی نسلیں جن کی کوئی کہانی نہیں ہوتی، جن کی اساطیر نہیں ہوتی، جن کی کوئی داستان نہیں ہوتی. اب ایسی نسلیں جن کی کوئی داستان نہیں ہوتی، وہ کون سی نسلیں ہوں گی؟ ناول کے انتصاب سے ہی قاری سوچ میں پڑ جاتا ہے. ارذل نسلیں ہیں پکھی واس، ارذل نسل ہیں مانگا جاتی، ارذل نسلیں ہیں خانہ بدوش، جن کی اساطیر نہیں ہوتی. یعنی ان کے پاس ایسی کوئی سٹوری نہیں ہوتی جو یہ اپنے آنے والی نسلوں کو سنا سکیں، اور نہ ہی قوموں کے پاس ان کی کہانیاں ہوتی ہیں. تو غلام باغ میں مرزا اطہر بیگ نے ان ارذل نسلوں کی جو کہانی ہے وہ ہمیں سنائی ہے. اب یہ ارذل نسلیں اپنی کہانی، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ خود نہیں سنا سکتی، وہ ایسی نسلیں بنا دی گئی ہیں کہ وہ اپنی کہانی دوسروں کو سنا بھی نہیں سکتی. تو اس وجہ سے اس جو ناول کی کہانی ہے وہ تھوڑی سپاٹ ہے، بے حیت ہے. ایک سائیڈ سے دوسری طرف وہ چلی جاتی ہے، علامتی اور تجریدی ہے. لیکن جو قاری اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اسلوب کی وجہ سے شروع میں اسے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک تسلسل ہے، ایک روانی ہے، اور قاری اس کو پڑھتا جا رہا ہے. ارذل نسلوں میں صرف مانکر جاتی یا پکھی باس یا ارذل نسلیں شامل نہیں ہیں. ارذل نسلوں میں وہ ساری نسلیں شامل ہیں جنہیں کلونیل یا نوآبادیاتی نظام کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہوئی. تو ہم تم بھی ارذل نسلوں میں شامل ہیں. تکنیک. اس ناول کی تکنیک کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلا موضوع ہے تعلقات کی پیچیدگی. اب تعلقات کی پیچیدگی سے کیا مراد ہے یہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں. غلبے کے اثرات، یعنی نوآبادیاتی نظام نے کیسے اثرات ڈالے. نیلے رجسٹر کبیر کے پاس ایک کریکٹر ہے، اس ناول کا کردار ہے جو بلکہ ہیرو ہے. اس کے نیلے رجسٹر تھے بہت سارے، اور اس پہ لا لکھائی تھی، یعنی ایسی لکھائی جس کو کوئی سمجھ نہ سکے، جسے وہ اپنی زبان میں بک بک کہتا تھا. اور گنجینہ نشاط ایک دوائی تھی، ایک میڈیسن تھی وہ. اور خسی قلب، یعنی وہ قلب، وہ جگہ یہاں پہ امیر حاصل ہوتے تھے تو اسے کبیر خسی قلب کہتا تھا.
तो वो उसको गैंग भी कहता था कि अमीरों का क्लब है। तो इनकी गुत्थियां सुलझाता ये नावल अपनी हैयत, मौजू, असलूब, मुकालमों और तकनीक के लिहाज से उर्दू नावलों में अहम मकाम पर खड़ा नजर आता है। अब्दुल्ला हुसैन इसकी तकनीक के बारे में कहते हैं कि ये इसका जो मुनफरिद अंदाज है वो अंग्रेजी नावलों में भी नापैद है और इसके डांडे यूरोपी और पोस्ट मॉडर्न फ्रांसीसी नावलों से मिलते हैं। अब फलसफा और इंतसाब, थोड़ा सा मैंने हिंट आपको थोड़ी देर पहले दिया था कि इसका इंतसाब है ऐसी अर्जल नस्ल जो अपनी कहानी नहीं सुना सकती। इनको उर्फे आम में मांगर, पोंगर जाति, पखीवास या सोनसी कहा जाता है। अब इन अजल नस्लों में मैम फिर आपकी आवाज कट रही है। इसको जिंदगी जीने और आप साबित करने के लिए जी मैं दोबारा ज्वाइन कर लेती हूँ, अभी लाइव वैसे आने वाली है। अच्छा, मांगर जाति या पखीवास या अर्जल नस्लें जिनकी मैंने अभी बात की है, ये हर वो नस्ल इसमें शामिल होगी जो किसी समाजी, नौबादियाती या मुआशी इस्तेसाल का शिकार होगी। इंतसाब जो है उसने इन नस्लों के बारे में लिखा है, यानी इस नावल का इंतसाब ही अपनी लिहाज से मुनफरिद है कि ये अर्जल नस्लों के बारे में है। उसके बाद अगर हम इसके इंतसाब के बाद आगे बात करें तो इसकी जो तकनीक है वो भी लम्हा बलम्हा बदलती है। अर्जल नस्लें जिन्हें अपना वजूद बरकरार रखने और हलाल रोजी कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वो अपनी कहानी कैसे सुनाएगी? कहानी है मांगर जाति के खावर हुसैन के बेटे यावर हुसैन की। अब मैं आपको थोड़ा सा तारुफ खावर हुसैन का बता देती हूँ। वो कबाड़िया था, यानी जैसे हमारे घरों के बाहर कबाड़िए आते हैं, वो कागज और दूसरी चीजें और कबाड़ का दूसरा माल लेता था। और उसका बेटा यावर हुसैन जो है उसने अपने बाप से लिए गए, कहानी मैं वैसे आगे बताती हूँ, एक नुस्खे की मदद से वो कुछ हासिल कर दिया कि उसने तमाम अमीरों पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। अब इसमें आजाद किरदार भी हैं जो किसी किस्म की पाबंदियों से आजाद होते हैं। कबीर मेहदी और जहरा जो खुद सर हैं, आजाद मंश हैं। और इसी खसी कलब एक अलामत है। ऐसे लोग थे जो यावर हुसैन से मेडिसिन लेते थे और बहुत अमीर थे, तो उसका मुकाबला करते हुए आखिरकार ये किरदार भी हार जाते हैं। तबकाती कशमकश इस नावल को अहम बनाती है। तो ये कहानी इनामगर के डाकिए खावर हुसैन के बेटे यावर हुसैन और रहीम काछड़ जैसे वडेरे की एक दूसरे पर गलबा पाने की कहानी नहीं, बल्कि ये अजल से चल रही है। जो बरतर नस्लें हमेशा कोशिश करती हैं कि वो कमतर नस्लों पर काबू पाएं। और नौबादियाती निज़ाम में भी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरे सगीर में आके नौबादियाती निज़ाम कायम किया, तो ये बरे सगीर की कहानी भी है। ताकतवर नस्लों की हमेशा से कब्जा पाने की कहानी है और मुआशरे के अदीब अपने हिसाब और ज़रूरियात के मुताबिक इस पर लिखते रहे। अब पहला मौजू या उन्वान जो ताल्लुकात का फलसफा है इस नावल में, उस पे बात करते हैं। इंसानी ताल्लुकात का फलसफा जो है इसको समझने की कोशिश की गई है।
زارا کہتی ہے کہ غلام باغ میں موجود مدتوں پر مشتمل مکالمہ تعلقات کو سمجھنے کا مکالمہ ہے، یعنی 30 ابواب پر محیط اس کے 4 بڑے کردار جو ہیں کبیر مہدی، زہرا، ڈاکٹر ناصر اور ہافمین، اگر ہم ان کے مکالموں کو سمجھ لیں گے تو ہمیں تعلقات کا فلسفہ سمجھ جائے گا۔ بات کرتے ہیں زارا اور ان 3 مردوں کے تعلق کی۔ یہ چاروں جو ہیں غلام باغ کیفے میں روزانہ ملتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس خسی کلب کے افراد جو ہیں ان سے مقابلہ کر سکیں، اور ان کا تعلقات اتنے پیچیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں کہ زارا کے لیے وہ تینوں مرد ایک جیسے ہیں۔ وہ انہیں بالکل سامنے کہتی ہے کہ تم تینوں میں مجھے ایک ہی نظر آتا ہے وجود، مشترک وجود، تم تینوں کی پہچان میرے لیے مرد کے طور پر ہے۔ اور وہ کہتی ہے چاہے مجھے کچھ بھی سمجھو، میرے نزدیک تم تینوں ایک ہو، لیکن اس کی یہ بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے۔ آگے جا کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا صرف سوچنے کی حد تک ہے، کیونکہ اس کا کبیر سے جو تعلق ہے وہ بھی ایک پہیلی ہی ہے کہ وہ باقی 2 ہافمین اور ناصر کو بھول جاتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب وہ قریب آتے ہیں تب بھی زارا اس تعلق کے بارے میں سوچتی ہے، حتیٰ کہ ان کی مخصوص مسکراہٹ جو ایک دوسرے کے چہرے پر آتی ہے اس کے بارے میں بھی زارا اس ناول میں سوچتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا میرا کبیر سے جو تعلق ہے اس میں آزادی ہے؟ اچھا، ناول کی کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے، یہ تعلق 4 میں سے 2 کی نفی کر دیتا ہے، یعنی ہافمین اور ناصر کی غلامی ختم ہو جاتی ہے اور تعلق رہ جاتا ہے کبیر اور زارا کے درمیان۔ اور ایسا ہی کوئی تعلق جو ہوتا ہے وہ یاور حسین اور خسی کلب کے ممبران کے درمیان ہوتا ہے، یعنی دونوں کی ضروریات کا ہوتا ہے۔ خسی کلب کے ممبران جو ہیں یاور حسین سے میڈیسن لیتے ہیں، ایسی میڈیسن جو انہیں جنسی طاقت دے، اور یاور حسین ان سے پیسے لیتا ہے، تو یہ تعلقات چلتے رہتے ہیں۔ آخر کار یاور حسین جو ایک پکی باس ہے، ایک امیر کبیر عطائی ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اس کے پاس ایسی پاور آ جاتی ہے کہ وہ کسی کا بھی علاج کر سکتا ہے، اور طاقت میں وہ سب سے سرکردہ ہوتا ہے، لیکن اس کے یہ جو تعلقات ہیں یہی اس کی جان لینے کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ اور یاور حسین کے مرنے کے بعد بھی اس نظام میں کسی دوسرے یاور حسین کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ انداز بیان، اسلوب اور تکنیک کی بات کریں تو دیکھیں سالٹ رینج کی پہاڑیاں، بوگاؤں، سیمینال، انام گڑھ، یہ سارے جو شہر ہیں، اور اس کو ایک بڑے شہر میں لانا انتہائی مشکل کام تھا۔ دونوں کہانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تیسری کہانی بھی ایک ساتھ چلتی ہے جو ڈاکٹر ناصر کبیر کے یعنی ساتھ والے علاقے میں چٹا سائیں کی ہوتی ہے۔ تو قاری جو اس ناول کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو مختلف مباحثوں پر مشتمل مکالمے، نیلے رجسٹر، منفرد اور مشکل لکھائی، لمبے لمبے خط، ان سب کے اندر جو ہے وہ کھو جاتا ہے اور کسی بھی وقت اسے بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اس ناول میں ایسے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں جنہیں کبیر کہتا ہے کہ یہ میری بک بک ہے یا لا یعنی گفتگو ہے، تو قاری جو ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ الفاظ یا فکرے جو عام انسان صرف سوچ سکتا ہے، اسے کسی کو بتا نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، وہ اس ناول میں لکھے گئے ہیں۔ یعنی کبیر مہدی ان تصورات اور الفاظ کو اس لا یعنی یا نیلے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے جو ہمارے لیے سوچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو کبیر کی بک بک یا لفظوں کی جگالی اس ناول کو مشکل نہیں بلکہ ایک منفرد اور اچھا اسلوب دیتی ہے۔ اچھا، کبیر کے الفاظ اتنے مشکل ہیں کہ ان کے سمجھنے کے لیے علیحدہ سے لغت کی ضرورت
پڑتی ہے. جیسے وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے بوگ بلاس، جس کے وہ خود معنی بتاتا ہے کہ عیش و عشرت، خوشی، مسرت، رنگ رلیاں، اور اپنے لفظوں کی وضاحت وہ آگے کرتا بھی جاتا ہے. ناول میں نے جیسے بتایا ہے کہ 30 ابواب ہیں تو مکالمات بھی بہت زیادہ ہیں، نئے نئے واقعات ہیں. اس کے 2-3 ابواب جو ہیں جیسے ڈرائنگ روم، زارا کے خواب اور جی کافی لمبے ابواب ہیں، لیکن قاری جو ہے ان ناولوں ان ابواب کو پڑھتے ہوئے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر اس کے تخیل کی خوبی کی وجہ سے کھو جاتا ہے. اب کرداروں کی بات کر لیتے ہیں. بہت چھوٹے بڑے بہت زیادہ کردار ہیں. آپ اس کے ابواب سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں کتنے کردار ہوں گے. لیکن اہم کردار ہیں یاور حسین جو زارا کا باپ ہے، ڈاکٹر ناصر، ہاف مین، زارا اور کبیر. زارا اور کبیر 2 کردار ہیں، اہم کردار ہیں جو مرکز سے شروع ہوتے ہیں اور آخر تک رہتے ہیں تقریباً، اور ان کے گرد ساری کہانی گھومتی ہے. کبیر جو ہے، اب اس کا تعارف دیکھ لیں کہ ایک لکھاری ہے، مختلف رسالوں میں کلمی نام سے کہانیاں اور مضامین لکھتا ہے. اس کا خیال ہے کہ اپنی زندگی کی بہترین کہانی اس نے ابھی تک لکھی ہی نہیں، اور جب وہ لکھے گا تو وہ کہانی دنیا پر چھا جائے گی. اچھا، کبیر مفکر بھی ہے، فلسفی بھی ہے، نظریہ باز بھی ہے. کبیر کی ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ فرضی نام سے پیسے لے کر لوگوں کے آرٹیکل، خاکے، مقالے لکھتا ہے. اخباروں میں کیا کہتے ہیں کالم لکھتا ہے. یہ کہتا ہے مجھے تم پیسے دو تو میں 10 نظریات عورت کی مخالفت پر لکھ دوں گا، اور اگر مجھے پھر پیسے دو تو 10 خیالات اسی عورت کی فیور میں لکھ دوں گا. یعنی یہ ایک غیر ایماندارانہ کام کرتا ہے. ایک بہترین رائٹر اور ایڈیٹر ہے، ہر معاملے میں منفرد سوچ رکھتا ہے، اپنا نظریہ رکھتا ہے. اسی وجہ سے اس کو نظریہ باز بھی کہتے ہیں. ناصر کبیر کا دوست ہے، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر بھی نفسیاتی ڈاکٹر ہے. سائیکالوجیکل وارڈ میں اس کی ڈیوٹی ہے. پاگلوں کا علاج کرتا ہے، پاگلوں کی کہانیوں کو سنتا ہے، خود بھی تھوڑا نفسیات ہی ہے. اچھا، کہانی کے مطابق کبیر جو ہے وہ زارا کو پسند کرتا ہے، لیکن در پردہ ناصر بھی زارا کو پسند کرتا ہے. جی، آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ بتا دیں ذرا، کیونکہ میں ہی بولے جا رہی ہوں. اگلا کردار ہاف مین. ہاف مین ہے جرمن کردار، آرکالیوجسٹ ہے، یعنی اسے یونیورسٹی جو ہے نا گرانٹ دیتی ہے. اور میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ غلام باغ 3-4 چیزوں کا نام ہے. غلام باغ ہے کھنڈرات کا نام، وہاں پہ ایک تاریخی عمارت ہے. تو اپنے ملک یونیورسٹی سے وہ اسکالرشپ پہ پاکستان آیا ہوا ہے، اور اس کی تحقیق چل رہی ہے غلام باغ کا معمہ پہ. یعنی وہ ریسرچ کر رہا ہے کہ غلام باغ ہے کیا واقعی اس میں کوئی خزانہ ہے. اچھا، غلام باغ میں کرداروں کے بات کرتے کرتے زارا کا بتا دوں، پھر میں بتاتی ہوں. زارا ایک ایسے عطائی ڈاکٹر کی بیٹی ہے، خاور حسین کی، جو مردانہ طاقت بڑھانے کی دعائیں دیتا ہے. زارا کو کبیر کو زارا سے محبت ہے، ناصر کو زارا سے محبت ہے، لیکن زارا کو کبیر، ناصر اور ہاف مین تینوں سے محبت تھی. وہ ان کو مشترک کر کے سوچتی تھی، لیکن جیسے جیسے ناول چلتا ہے ان تینوں سے وہ ملتی ہے تو اس کی دوستی جو ہے، اس کی محبت جو ہے، پہلے وہ مسکراہٹ سے شروع ہوتی ہے، وہ کبیر کے لیے بڑھتی جاتی ہے. زبان و بیان کی عمدگی اور فصاحت پر مشتمل ہے. ایک تاریخی کھنڈر کی کہانی ہے. ہاف مین اسی کھنڈر کے موضوع اور اس پر کیا کہتے ہیں تحقیق کرتا ہے. چٹا سائیں ایک ایسا سائیں تھا جو ننگ دڑنگ تھا اور ایک غار کے اندر رہتا تھا، اور لوگ اس کے پاس اپنے مسائل کا حل لے کے آنے کے لیے جاتے تھے.
اچھا ابھی میں بات کر رہی تھی، میں نے کہا میں بعد میں بتاتی ہوں آپ کو ناصر کی۔ ناصر جو ہے وہ زارا سے محبت کرتا ہے اور در پردہ کرتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اور ایک چیز اور بتانا چاہ رہی تھی جو میں نے ٹائپنگ میں نہیں لکھی، کہ ان افضل نسلوں میں ایک یعنی کہانی یا ایک اساطیر چل رہی تھی کہ ان میں جو بھی مرتا تھا وہ اپنے خواب میں ایک صندوق دیکھتا تھا جو وہ پیسے سے بھرا ہوا اور سونے اور زیورات سے بھرا ہوا تھا، اور اسی کو دیکھتے دیکھتے وہ مر جاتا تھا۔ تو یہ کہانی اس اساطیر کی بھی ہے کہ اچھے مستقبل کی تلاش۔ 4 کردار میں نے آپ کو بتائے ہیں جاندار۔ 5واں کردار جو بے جان ہے لیکن اہم کردار ہے وہ ہے نیلا رجسٹر۔ یہ وہ رجسٹر ہے جو کبیر لکھائی کی مشقوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ لکھائی کی مشقوں سے مراد اس کے وہ تھیسس ہیں جو وہ لکھتا تھا، اور اس رجسٹر کو وہ نیلا رجسٹر کہتا تھا، اس کو وہ بک بک کہتا تھا۔ اس رجسٹر کے مندرجات کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر قارئین اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بک بک نہیں ہے۔ ایک اور کردار اس ناول میں جو شامل ہے وہ گنجینہ نشاط کا نسخہ، یا ایسا نسخہ جس میں مردانہ زندگی کے پوشیدہ رازوں کا بیان ہے۔ اب اردو ادب میں ہمیشہ عورت، اس کے مسائل، اس کے جنسی معاملات پر تحریر لکھی گئی ہیں۔ اطہر بیگ پہلے رائٹر ہیں جنہوں نے مردوں کے بارے میں، ان کے پوشیدہ معاملات کے بارے میں لکھا ہے، اور انہوں نے یہ روایت جو ہے اس کو توڑ دیے۔ میں نے مصنف کے تعارف میں بتایا تھا کہ وہ منظر نویس ہیں، تو مصنف کا انداز اس ناول میں اس انداز سے وہ لکھتے ہیں کہ وہ تصویر کشی کرتے ہیں، یعنی معاملات کا بالکل تصویر کھینچ کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اس تصویر کشی میں اپنی رائے نہیں ڈالتے۔ ہم کرداروں کے تعارف کو ان کے بارے میں پڑھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں آخر میں کہ آیا وہ کردار اچھا ہے یا برا ہے۔ ناول کا تعارف اور اس کی تکنیک پہ بہت بات ہو گئی، اب ذرا اس ناول کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ یاور حسین مانگر جاتی سے تعلق رکھنے والے ڈاکیے خادم حسین کا بیٹا ہے۔ اب خادم حسین کا پیشہ ڈاکیا ہے، لیکن وہ کباڑیے والا کام بھی کرتا ہے، اور اس کے پاس جو چیزیں آتی ہیں ان کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ خادم حسین سوکڑ نہر کے کنارے پر تپڑیوں یا جھگیوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتا تھا۔ پھر عزت حاصل کرنے کے لیے وہ اٹھ کر انعام گڑھ آیا، لیکن اسے عزت نہ مل سکی، بلکہ وہ اور زیادہ نیچ اور ذلیل نسبت سے جانے لگا۔ اب کہانی کو ذرا غور سے دیکھیں کہ خادم حسین شہر آیا، ڈاکیا بنا، لیکن اسے عزت حاصل نہیں ہوئی۔ خادم حسین کو کہیں سے ایک نسخہ ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے گنجینہ نشاط۔ وہ جب مرنے لگتا ہے تو اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جو مستند ہے، اور وہ ایک دوائی کے بارے میں ہے، اس کو اس گنجینہ نشاط نسخے کے بارے میں بتاتا ہے۔ خادم حسین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یاور حسین، جس کی فطرت اپنے باپ جیسی نہیں تھی، وہ اس نسخے کو استعمال کرنے کا سوچتا ہے۔ چونکہ وہ ٹپری واسوں میں رہتا ہے، پکی واسوں میں رہتا ہے، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا نسخہ یہاں نہیں چلنا، تو وہ اس نسخے کو لے کے انعام گڑھ آ جاتا ہے۔ انعام گڑھ ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں پہ بڑے بڑے نواب، وڈیرے، بیوروکریٹس، مولوی، صحافی رہتے ہیں۔ اب جب وہ اس نسخے کی مدد سے بنائی گئی دوائی جو ہے امیر لوگوں کو بیچتا ہے، تو بڑے بڑے تاجر، وڈیرے سب اس کے محتاج بن جاتے ہیں، یعنی وہ ان کو پیراسائٹ یا تو فیلیے بنا لیتا ہے، اور اس گنجینہ نشاط نسخے کی مدد سے بہت زیادہ مالی
فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اس کی بیوی عارفہ اور 2 بیٹے اپنے بہت اچھے کاروبار چلانے لگتے ہیں اسی نسخے کی وجہ سے، لیکن چونکہ عارفہ کی یاور حسین سے پسند کی شادی نہیں تھی، اس لیے یاور حسین کا مقدر جو ہے ہمیشہ تنہائی اور نفرت تھی، اور بیٹے بھی اتنی زیادہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ ہاں، اس کے مال پہ ان کا پورا حق ہے۔ بڑی سی کوٹھی بنا کر یہ رہنے لگ پڑتے ہیں اور امیروں کے گھروں میں یہ آتا جاتا ہے۔ اب دوسری کہانی جو اس ناول میں چلتی ہے وہ ہے ڈاکٹر ناصر کی۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اندرون شہر کے اندر رہتا ہے، خستہ حال گھر ہے، ایسا خستہ حال گھر ہے کہ گلی میں ہونے والی ذرا سی بارش اس کے گھر میں پانی بھر دیتی ہے، اور اس کی ماں، بہنیں اور یہ اس پانی کو نکالنے میں پوری رات لگا دیتے ہیں۔ جی 1 منٹ، میری اسکرین آف ہو گئی ہے، میں دوبارہ سے شو کروا لوں۔ یہاں تک اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ کوشش کر رہی ہوں کہ میں اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ جی میمونہ، آواز کا پرابلم تو نہیں ہے میرے؟ نہیں میم، آواز کا پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ نے نا دور حیات لکھا ہوا تھا 1953 سے 2011۔ جی وہ دور حیات ذرا بتا دے وہ کس کا ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو مرزا اطہر بیگ ہے ان کا تو بتایا 7 مارچ 1950 پیدائش، اور پھر ناول جو بیوی ان کا کا آیا ہے، اچھا حیات بیوی کا، بیوی کا۔ صحیح۔ اور اسی میں کنفیوز تھی کہ پھر افسانوی مجموعہ کیسے 2014 میں آ گیا۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے ناول کے خلاصے کی اور ڈاکٹر ناصر کی۔ اب ڈاکٹر ناصر محنت کرتا ہے اور اندرون شہر سے اٹھ کر وہ بھی انعام گڑھ میں آ جاتا ہے۔ اپنے پیشے کے ساتھ وہ بہت ایماندار ہے، بہت محنتی ہے، کبیر کا بہترین دوست ہے، اور کبیر کے وسیلے سے ہی زارا کا دوست بن گیا ہے۔ کہ وہ کبیر کا دوست ہے اس لیے اس کی بگ جو ہے وہ سب سے زیادہ وہی سنتا ہے، اور اس کی نظریہ بازی اور ہر چیز کو توجہ اور غور سے سنتا ہے۔ یعنی کبیر کی سب سے زیادہ دوستی زہرا کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد اگلا ساتھی اس کا ڈاکٹر ناصر ہے۔ ناصر جو ہے جیسے ہی زارا سے ملتا ہے اس سے عشق کرنے لگتا ہے، لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ زارا اور کبیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے عشق کو دبا لیتا ہے، اور یہی دبانے کی وجہ سے اس کی شخصیت اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر وقت وہ سوچتا رہتا ہے، اور اس پر الزام بھی لگتا ہے کہ وہ اپنے وارڈ میں غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور پھر جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ اسے کافی لمبا عرصہ وہ جیل میں گزارتا ہے۔ ناصر کے بعد کبیر کا تیسرا دوست ہاف مین ہے، جس کے بارے میں نے بتایا ہے کہ آرکیالوجسٹ ہے، اور غلام باغ جیسے مقام پر تھیسس لکھنے کے لیے آیا ہے۔ چونکہ ناصر، کبیر اور زورا تینوں باغ میں بیٹھتے تھے تو وہ بھی وہیں آتا تھا اپنی تحقیق کے لیے، تو ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ وہ غیر ملکی ہے اور ہم ہمیشہ سے غیر ملکیوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو نواب یار جنگ بہادر، جسے سریا یار بھی کہتے ہیں، اس سے اس کی ہاف مین کی کافی زیادہ دوستی ہو جاتی ہے، اور نواب صاحب کی وجہ سے وہ طاقت کے سرچشموں یعنی حلقہ اقتدار تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ ہاف مین بھی تھوڑا نظریاتی آدمی ہوتا ہے، اپنی تحقیق کو وہیں پہ چھوڑتا ہے اور نظریاتی بحث میں گم ہو جاتا ہے ان تینوں کی بحث کیا ہے؟ اپنی کھوج کی، کہ ہمارا تعلق کس نسل سے ہے، ہمارے آباء و اجداد کہاں ہیں، کیونکہ ان کے پاس مکمل معلومات نہیں ہوتی، اور ہاف مین بھی ان کے ساتھ اسی غلام باغ کی بھول بھلیوں میں کہیں گم ہو جاتا ہے۔ اطہر بیگ کے کردار زیادہ تر مشترک ہیں، لیکن اس میں کہانیاں الگ الگ ہیں۔
جو کہانیاں یہ بتاتا ہے ان سب کا آپس سے تعلق ہے، کہیں نہ کہیں یہ کہانیاں آپس میں ملتی ہیں۔ چاروں کردار کیفے میں روزانہ آتے ہیں، ادھر جو خاور حسین ہے وہ دولت کمانے میں لگا ہوتا ہے اور حیثیت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور یہ چاروں اپنے نظریات کی بحث میں لگے ہوتے ہیں۔ کہانی ایسے ہی چلتی رہتی ہے، لیکن ایک دن خاور حسین جو ہے وہ اپنی ہی بنائی ہوئی دوائی کھا لیتا ہے، اور وہ دوائی جو ہے اس کے اثرات کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب یہ بے ہوش ہوتا ہے تو اس کی بیوی عارفہ اور بیٹے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ زارا اسے جنرل ہاسپٹل لے کے جاتی ہے۔ جنرل ہاسپٹل وہی اسپتال ہے یہاں ڈاکٹر ناصر کام کرتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق زارا سے ہے تو وہ اس کا مکمل چیک اپ کرواتا ہے، اور اسی علاج کے دوران ڈاکٹر ناصر کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ اصل ڈاکٹر نہیں ہے، یہ عطائی ہے اور اپروڈ ٹیکس قسم کی یا کیا کہتے ہیں جنسی ادویات جو ہے اس کا کام کرتا ہے۔ وہ اپنی تحقیق کرتا ہے، اور جب اسے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو وہ زارا کو اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ پہلے پہل تو چونکہ اس کے باپ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر ناصر کو جھوٹا کہتی ہے، لیکن بعد میں اسے ان ساری باتوں پر یقین آ جاتا ہے، اور جاور حسین کو جب اس بارے میں پتا چلتا ہے کہ میری بیٹی کو میرے عطائی پن کے بارے میں یا میری دوائی کے بارے میں پتا چل گیا ہے تو وہ اس صدمے سے دنیا سے کوچ جاتا ہے۔ اب اس کا وہ بڑا سا گھر یا کوٹھی جس کو وہ پاور ہاؤس کہتا تھا، بیوی اور بچے وہ گھر چھوڑ چکے ہیں، اس میں زارا رہتی ہے، اور وہ گھر جو ہے ایک اسمگلر جس سے یاور حسین کے تعلقات تھے، جس کا نام تھا امبر جان، وہ خرید لیتا ہے۔ وہ یہ کیوں خریدتا ہے؟ کیونکہ وہ زارا کو پسند کرتا ہے اور زارا اسے زیادہ توجہ نہیں دیتی، تو زارا سے بدلہ لینے کے لیے وہ عارفہ سے اور زارا کے بھائیوں سے ڈیل کرتا ہے اور وہ گھر خرید لیتا ہے۔ امبر جان جو ہے وہ گھر خرید لیتا ہے، اور یاور عطائی کا جو مخصوص کمرہ جس میں وہ میڈیسن بناتا ہے وہ نواب سریا جا نادر جان خرید لیتا ہے۔ اب امبر جان چونکہ زارا کو حاصل نہیں کر سکتا تو کبیر، جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ نجم ثاقب رسالے میں وہ تحقیقی کہانیاں اور مضامین لکھتا ہے، لوگوں کے تھیسس لکھتا ہے، اپنا روزی پانی چلاتا ہے، وہ ویسے ہی زارا سے ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو امبر جان ہے یہ کبیر کے اس گھونسلے کو آگ لگوا دیتا ہے۔ اچھا، کبیر کی بھی ایک اساطیر ہے۔ کبیر کا گاؤں جو سیمال گاؤں ہے وہ سال میں کبھی کبھار وہاں جاتا ہے۔ وہاں ایک طرف پہاڑ ہے، پہاڑ میں چٹا سائیں کا کھو ہے۔ چٹا سائیں جسے لوگ ننگا افلاطون بھی کہتے ہیں، وہ پہاڑ کی کھو میں رہتا ہے، ننگ دڑنگ لوگوں کے سامنے آتا ہے، مختلف آوازیں لگاتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اسے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں سے منتیں مرادیں پاتے ہیں۔ اور کبیر یہ ساری کہانی ایک روداد کی صورت میں ڈاکٹر ناصر کو لکھتا ہے، اور پھر بعد میں وہ بھی اس شہر میں آ جاتا ہے۔ زارا اور اس کا ملاپ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، اور امبر جان جو ہے چونکہ وہ زارا پر غلط نگاہ رکھتا ہے تو اس لیے وہ کبیر سے دشمنی رکھتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کبیر کے گھونسلے کو یا کبیر کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ کبیر مکمل طور پر جل رہا ہوتا ہے، اور زارا جو ایک نسوانی کردار ہے لیکن اس میں اتنی ہمت اور بہادری ہے کہ وہ اسے اس کے گھر سے نکال لاتی ہے، اور جب وہ اسے نکال رہی ہوتی ہے تو اس کی مدد ڈاکٹر ناصر کرتا ہے، اور وہ اس کے نیلے رجسٹر کو بھی اس میں سے اٹھا لاتے ہیں۔ دوسری طرف اسی کہانی کے ساتھ ایک اور کہانی چلتی ہے کہ کبیر
जो है वो इमदाद अली या मदद अली को, वो जो मैंने अभी संदूक वाली कहानी बताई थी, खंडर में वो खजाना ढूंढने के लिए भेजता है। यहाँ वो नंगा अफलातून या चिट्टा साई रहता है, लेकिन इमदाद अली वहां पे जाकर उन्हीं असातीरी कहानियों की तरह अपने होश खो देता है और किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं रहता। कबीर जब हॉस्पिटल पहुंचता है, उसका इलाज शुरू होता है, तो वो चूंकि जगह जगह से जल चुका था, तो काफी इलाज के बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका जो हाथ जिससे वो लिखता था, वो खत्म हो जाता है, वो माजूर हो जाता है। तो ज़ारा कबीर का हाथ बन जाती है। चूंकि ये दोनों अपने मसाइल में थे, इसलिए इनका नासर से लिंक कुछ खत्म हो गया था। इन्हें एक दिन खबर मिलती है कि डॉक्टर नासर ने किसी औरत पर जिनसी तशद्दुद किया है और उसे जेल हो जाती है। ये वहां उसकी मुलाकात को भी जाते हैं। दूसरी तरफ हाफ मैन का यहाँ पे क़याम काफी तवील हो जाता है और आखिरकार यूनिवर्सिटी तंग आकर उसकी तहकीक की सरगर्मियों को मनसूख कर देती है और ग्रांट देने से इनकार कर देती है। हाफ मैन जो है उसे वापस जाना होता है। अब हाफ मैन की कहानी भी इस वक्त खुलती है जब वो जाते हुए नवाब सरैया यार से मिलने की कोशिश करता है। वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि या तो मुझे वो गंजीना निशात दे दो या उसका मसवदा दे दो। और नवाब हाफ मैन को टालने की कोशिश करता है। यानी बुनियादी तौर पर ये दोनों किरदार भी इसी चीज के पीछे होते हैं और ये दोनों बातें करते हुए गुलाम बाग की जो तारीखी इमारत होती है उसके जन्म खंडर में चले जाते हैं। यानी वो बहाने से नवाब उसे ले जाता है, लेकिन वहां जाते हैं तो वो जन्म खंडर गिर जाता है और ये दोनों उसके अंदर मर जाते हैं। ज़ारा जो है जब उसके बाप की मौत हो जाती है, नासिर को सज़ा हो जाती है, तो वो कबीर को साथ लेकर इनामगढ़ चली जाती है। इनामगढ़ वही खादम हुसैन का आबाई घर, जहाँ पक्कीवास रहते हैं। यानी ज़ारा अपने असल को पा लेती है। वहाँ तलाश करती-करती वो नहर के करीब अपनी जाति या ज़ात के चंद घर तलाश कर लेती है। वो अजीबो-गरीब लोग उसे बहुत फ़ैसिनेट करते हैं, छोटी ज़ात के होते हैं। वहाँ वो कुछ दिन रहती है, यानी कबीर और ज़ारा उन पक्कीवासों के साथ रहते हैं। अंबर जान ज़ारा की जान फिर भी नहीं छोड़ता, वो वहाँ उनका पीछा करते हुए पहुँच जाता है। कबीर और ज़ारा बच निकलते हैं और बड़े शहर में आ जाते हैं। फिर ये तीनों मिलकर मदद अली, जो अपना बोलना छोड़ चुका होता है, उसको इलाज के लिए चिट्टे साईं के पास लेकर जाते हैं। लेकिन चिट्टा साईं या नंगा अफलातून मर चुका होता है और वहां की इमदाद अली को पकड़कर चिट्टे साईं का जानशीन बना देती है और तमाम रस्में अदा कर दी जाती हैं। यानी ये भी इस असातीर के हाथों चुप कर जाते हैं। ये तीनों वहीं पहाड़ों में घूम फिर रहे होते हैं इमदाद अली को छोड़ने के बाद। तो कबीर देखता है कि एक पहाड़ी से कतरा कतरा साफो शफाफ पानी गिर रहा है। तो वो उसके नीचे लेट कर वो कतरा पानी अपने हलक में उतारता है। ज़ारा दूसरी तरफ खड़ी होती है। तो अंबर जान, जो उनका ताकुब करते हुए वहां पहुंच जाता है, वो कबीर को मार देता है। गोली कबीर की खोपड़ी में लगती है और वो वहीं पड़े पड़े दम तोड़ जाता है। अंबरजान नासर और ज़ारा की तरफ पलटता है, लेकिन अचानक वो खाई में गिर जाता है। डॉक्टर नासर और ज़ारा वापिस आ जाते हैं और ज़ारा आखिरकार डॉक्टर नासर से शादी कर लेती है। सबसे जानदार किरदार इस नावल का है ज़ारा, जो मजबूत किरदार है, हर फर्द से लड़ने को तैयार है, किसी जिनसी इम्तियाज की कायल नहीं। तीनों मर्दों में वो बैठती है और उनके नजरियात का बिला झिझक मुकाबला करती है और दलाइल से उनको खामोश करवा देती है। दूसरी उसकी ताकत उस वक्त जाहिर होती है जब आरफा और उसके बेटे यावर हुसैन को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये बहादुर लड़की उस वक्त भी अपने बाप के घर में रहती है और उसके घर को हासिल करने के लिए आखिर वक्त तक मुआशरे से लड़ती है।
پھر وہ اپنی شناخت جس کی تلاش میں وہ صدیوں سے سرگرداں تھی، اس کی تلاش کے لیے کبیر اور ناصر کے ساتھ انعام گڑھ بھی جاتی ہے، جو بہت مشکل سفر ہے۔ کبیر سے جب اس کی وابستگی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بے اختیار محسوس کرتی ہے۔ اچھا، اس کی ہمت اس وقت بھی ظاہر ہوتی ہے جب کبیر جو ہے وہ اولڈ بک ہاؤس یا گھونسلہ میں جل رہا ہوتا ہے اور یہ ڈاکٹر ناصر سے پہلے گھس کر کبیر کو بچا لیتی ہے۔ اس کا اخلاق، معاشرتی اخلاقیات اور روایات سے بے خوف و خطر اسے گھومتے پھرتے دیکھ کر پولیس والوں سے لے کر عام گھریلو نوکرانی تک بھی اسے کم تر کردار کی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس ناول میں ہیرو یعنی کبیر کی واحد ٹکر کا کردار یہی ہے جو کبیر کو چپ کروا سکتا ہے۔ دوسرا یا مرکزی کردار ہیرو کبیر ہے۔ دیہات سے اٹھ کے یہ شہر میں آیا ہے اور ایک اولڈ بک ہاؤس سکالر نامی گھونسلے میں رہتا ہے۔ اس کے گھر میں کیا ہوتی ہیں؟ پرانی بوسیدہ سیلن زدہ کتاب میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے الماریوں کے درمیان، یہاں کبیر سوتا ہے۔ اچھا، طوائف کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے تو کبیر کو کلمی طوائف کہا جاتا ہے، یعنی اس نے سارنگ، ابن بشیر، آدمزاد جیسے ناموں سے مختلف رسالوں میں تحقیقی اور سائنسی مضامین لکھتا ہے، مختلف لوگوں سے پیسے لے کے، اور ہر موضوع پر گرفت رکھتا ہے، ہر فن مولا ہے۔ لیکن اس کردار سے ہٹ کر اس کے کردار میں کچھ اور بھی ہے، یعنی وہ اردو ادب کا سب سے مضبوط کردار نہ بھی ہو تو طاقتور ترین کردار ہے، غیر سنجیدہ بھی ہے، لیکن اس کی نظریہ بازی کے پیچھے ایک مکمل ہوم ورک ہے، یعنی کوئی بات یہ تحقیق کے بغیر نہیں کرتا۔ اس ناول کو، غلام باغ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہتر ہے اپنے پاس کوئی لغت وغت رکھیں، کیونکہ اس میں کافی مشکل اسلوب اور زبان استعمال کی گئی ہے۔ جی، کوئی کچھ پوچھنا چاہے؟ نہیں تو اپنا ٹائم ہو گیا ہے، اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ میم مجھے تو جہاں تک سمجھ آئی ہے یہ ایک نفسیاتی ناول ہے اور فرائیڈین تھیوری جو ہے نا اس کے تحت لکھا ہوا ناول لگتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ نفسیاتی بھی ہے، فلسفانہ انداز بھی ہے، جدیدیت بھی ہے، اس میں وہ ماں بعد جدیدیت بھی ہے، کافی مشکل ناول ہے۔ اور اور ہماری اس اپنی جو نفسیات ہے وہ بھی دکھائی گئی ہے، جس طرح وہ اب دیکھیں ایک شخص جو ننگ دھڑنگ ہے اس کے پاس بھی ہم جیسے، مطلب ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم بھی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جو جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتے مانتے ہیں اور پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی اس میں ایک تھی، اور پھر ایک صحافیوں کی اس پہ بھی چوٹ بھی ایک قسم کی کہہ لے کہ جیسے وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر پیسے دو تو میں 10 جو ہے نظریات وہ عورتوں کے خلاف لکھ دوں گا، لیکن اگر دوبارہ پیسے دے تو ان کے حق میں لکھ دوں گا۔ بالکل صحیح کہا ہے میمونہ آپ نے، یعنی اس نے معاشرے کے جو ادیب اور قلم کار ہیں ان کی بھی عکاسی کی ہے۔ چلیں جی، اذان شروع ہو گئی ہے اس لیے اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔